سلطنت عثمانیہ کو کیوں ختم کیا گیا، کب ختم کیا گیا، اور یہ کتنے سالوں کے لیے ختم ہوئی یہ سلطنت، اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ یعنی دا اوٹومن امپائر کہا جاتا ہے، اسے عثمانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی دوسری سب سے بڑی، جو اسلام کی 2 سلطنتیں تھیں نا سب سے بڑی، تو ان میں سے دوسری جو ہے نا وہ عثمانی سلطنت تھی، جس نے 650 سال 3 براعظموں تک حکومت کی، اور اس کے جو بانی ہیں یعنی کہ اس کو قائم کرنے والے ہیں وہ ہیں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان اول، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس سلطنت کو قائم کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر جگہ، ہر دنیا کے کونے پر اسلام پھیلا ہونا چاہیے، اسلام کی سربلندی ہونی چاہیے، خدا کو ماننے والے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا، تو انہوں نے اس کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے دی اور سلطنت قائم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے نا عثمان سے اورحان، یعنی کہ نسل در نسل جو ہے نا یہ کام چلتا گیا۔ تو جب یہ بات چلتی گئی سلطان محمد فاتح تک، سلطان محمد فاتح وہ ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، جن کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا تھا کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ اعلیٰ شان سلطان ہوگا، اور جو فوج یعنی کہ افواج جو اس کو ساتھ دے گی، اسے فتح کرے گی، وہ اعلیٰ ترین جو یعنی افواج ہوگی۔ تو سلطان محمد فاتح وہ عظیم ترین شخص ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور تب سے جو ہے نا بہت زیادہ عروج پر ان کی سلطنت چلی گئی یعنی کہ دنیا کے ہر کونے میں جو ہے نا یہ پھیل گئی، اور یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ ہندو جو ہے نا چاہے جو ہے نا بازنطین ہوں یا منگول ہوں، کوئی بھی ان کے آگے جو ہے نا سر نہیں اٹھا سکتا تھا جس دن سے قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا۔ اب قسطنطنیہ کو یوں سمجھ لیں جیسے ہمارا بیت المقدس یعنی کہ کعبہ ہے، ان کا جو ہے نا قسطنطنیہ تھا۔ جس دن قسطنطنیہ فتح ہوئی، پوری کی پوری بازنطین ہل گئی، ختم ہو گئی، یوں سمجھ لیں۔ باقی بس تھوڑے سے تھے، لیکن ان کو آگے پھر وہی ختم ہو گئے جو آج ہمیں نظر نہیں آتے بازنطینی۔ تو اس طرح سے جو ہے نا قسطنطنیہ فتح ہوا۔ قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد اس سلطنت کا عروج بہت اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ پوائنٹ ہے کہ ختم کیسے کیا گیا، تو چلو بتاتا ہوں۔ یعنی کہ عثمان اول سے کہاں تک، سلطان محمد فاتح تک، جتنے سلطان ہیں انہوں نے بہت اچھی کوشش کی، یعنی کہ انہوں نے اتنی کوشش کی کہ سلطنت کو اوپر سے اوپر لیتے گئے، لیکن سلطان محمد فاتح کے بعد جو سلطان ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس سلطنت کا۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے عیش پرستی لگا دی، فضول خرچی میں لگ گئے، اس طرح جو ہے نا سلطنت کا خزانہ ختم ہوتا گیا۔ اب جیسے ہی سلطنت کا خزانہ ختم ہو گیا، یہ سلطنت پھر سے جو ہے نا کمزور ہونے لگی، اور پھر سے جو ہے نا دشمن جو ہے نا ان پر حملے کرنے لگے، اور ان کی طاقت کم سے کم ہوتی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے سلطان آئے، لیکن آخری سلطان یعنی کہ 2 سلطان ہیں، دو سلطان ہے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، ٹھیک ہے۔ اور آخری سلطان کا میں آپ کو بتا دوں، سلطان عبدالحمید خان، جو ان کے آخری سلطان ہیں اس سلطنت کے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت اچھی کوششیں کی اور اس سلطنت کو پھر لوور سے پھر اپر تک لے گئے، بہت اچھی ان کی شان ہوئی، ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کا جو ہے نا ڈرامہ بھی چلا ہے، یعنی کہ ان کے 5 سیزن ہیں، اگر چاہو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی سلطان عبدالحمید خان کے بارے میں کہ وہ کون تھے، ٹھیک ہے۔ سلطان عبدالحمید خان ہیں، ٹھیک ہے، دشمنوں سے جو ہے نا ہم دشمنوں سے جیتا، ٹھیک ہے، اور مظلوم کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی، اس طرح سے نا پھر ان کا عروج اوپر ہو گیا سلطنت کا۔ لیکن اب دوسری بات جو ہے نا کہ
خزانہ ختم ہوا، پھر جو ہے نا ایک ان کے پاشا تھے محمود پاشا، ٹھیک ہے، محمود پاشا نے کیا کیا، وہ جو ہے نا یعنی کہ جو آج ہم اسرائیلیوں کو دیکھ رہے ہیں، اسرائیلیوں کا جو یہودیوں کا جو اس ٹائم یوں کہہ لے بانی، ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا سازشیں کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور سازشیں کرتے کرتے جو ہے نا آخر کار سلطان عبد الحمید خان مر گئے، اور جو ہے نا پھر جو سلطنت تھی ان کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی کہ ایک اور سلطان بھی آیا تھا، لیکن ہم ان میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایسے سلطان تھے ہی نہیں، بس آخری سلطان ہی کہا جاتا ہے سلطان عبد الحمید خان کو، کیونکہ وہی تھے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن وہ تو اس طرح ہے کہ وہ تو سلطنت کو ہی ختم کرنے کے لیے آیا تھا نا، جو آخری سلطان تھا، اس طرح انہوں نے سازشیں کی، اور جو ہے نا توڑ بند جو ہے نا ان کے سلطنت کو ختم کروا دیا گیا۔ اس کے بعد یعنی کہ 1923 میں، یعنی کہ یورپ، امریکہ، یہ سارے ممالک مل کے اس سلطنت کو ختم کیا، اور 1923 میں معاہدہ ہوا کہ 2023 تک اس سلطنت کو ختم کیا گیا، ٹھیک ہے، ایک صدی کے لیے، یعنی کہ 100 سال کے لیے اسے ختم کیا گیا۔ اب بھی 2030 ہے، اب پتہ نہیں کہ پھر واپس آئے یا نہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ واپس آئے، کیونکہ آج ہم اس ٹائم پر بھی مسلمانوں نے غداری کی اپنے گھر سے، اور آج بھی ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہیں، یعنی کہ اگر آج آپ حالات دیکھیں فلسطینی بھائیوں کے، اس پر اسرائیل حملے پہ حملے کر رہے ہیں، وہ جو کامتے تھے اس سلطنت کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، انہوں نے سازشیں کر کے جو ہے نا اس سلطنت کو قائم کیا۔ اگر آپ سلطان عبد الحمید خان کو دیکھیں نا، وہ یہی کہتے کہ اگر اس سلطنت کو ختم کر دیا تو ہی ہم جو ہے نا وجود میں آ سکے گے، نہیں تو نہیں، اس طرح سے جو ہے نا سلطنت ختم کی، اور پھر 1930 میں اس سلطنت کو ختم کیا گیا۔ 1948 میں جو ہے نا اسرائیلی وجود میں آیا، اور انہوں نے فلسطینی بھائیوں پر حملہ کیا، تو اس طرح سے جو ہے نا سلطنت کو ختم کیا گیا، یعنی کہ ہم ختم کرنے والے جو ہے نا وہ ہم مسلمان ہی ہیں، ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، ہم مسلمانوں نے اس وقت بھی ایک نہیں تھے، آج بھی ایک نہیں ہے، اگر اس وقت مسلمانوں نے غداری نہیں کی ہوتی تو آج یہ فلسطینی بھائیوں پر حملے نہ ہو رہے تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت، اور اگر آج بھی ہم ایک ہو جائیں تب بھی ان یہودیوں تو کیا پوری کے پوری غیر مسلم جو ہے نا تباہ ہو جائے، اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں، بس کیا کریں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا، ہمارے حکمران ہی بزدل ہیں، تو ہم کیا کریں۔ لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں۔ خدا حافظ، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔